السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ اس بات کی طرف، سواء جو کہ برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبدا یہ کہ نہ ہم عبادت کریں، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی، ولا نشرکا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں، بھی اس کے ساتھ شیئن کسی کو، ولا یتخذا اور نہ پکڑے، بعضنا بعض ہمارا، بعضن بعض کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فَإِن تولوا پس اگر وہ منہ موڑ لیں، فقولو تو تم کہہ دو، اشہدو گواہ ہے نا، بِأَنَّا مسلمون کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا یہ کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ بنائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے رب ہونے کا جو عقیدہ بنا رکھا ہے وہ سراسر غلط ہے، کیونکہ وہ رب نہیں، وہ انسان ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تم نے اپنے علماء کو یہ جو اختیار دے رکھا ہے کہ تم ان کے کہنے پر چیزیں حلال بھی کر لیتے ہو اور حرام بھی، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ چیزوں کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق ہرقل شاہ روم کو ایک خط لکھا، جس میں آپ نے اس کو اس آیت کے مطابق توحید کی دعوت دی، اور آپ نے اس خط میں لکھا فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فَإِن تَوَلَّیْتَ فَإِنَّ عَلَیْکَ اسم العارسیین، کہ تو اسلام لے آ سلامتی پائے گا، اگر تو اسلام لے آیا تو تیرے لیے دگنا اجر ہے، لیکن اگر تو نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر لیا تو تیری رایا کا گناہ بھی تجھ پر ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم کی اس آیت میں 3 نکات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 3 کسی کو خدائی مقام نہ دینا۔ یہ تینوں ہی کلمات سوائن ہیں جس کی دعوت اہل کتاب کو دی جا رہی ہے۔ کسی امت کی فلاح و کامیابی کے لیے ان تینوں باتوں پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتابی اہل کتاب، لما تحاجون کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما اور نہیں، انزلت التوراۃ نازل کی گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر من بعد ہی بعد اس کے، افلا تعقلون پس کیوں نہیں تم عقل رکھتے۔
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات جس کو یہودی پڑھتے تھے اور انجیل جس کو عیسائی پڑھتے تھے، یہ دونوں کتابیں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ تو پھر کس طرح تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے؟ ہاں انتم ہاؤلائی، کیا تم وہی لوگ ہو؟ حجاجتم، تم نے جھگڑا کیا، فیما، اس چیز کے بارے میں، لاکم، کہ تھا تمہارے لیے، بھی اس کے بارے میں، علم، فلیما تحاجون، پس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فیما، اس چیز کے بارے میں، لیسا، کہ نہیں ہے، لاکم، تمہارے لیے، بھی اس کے بارے میں، علم، کوئی علم، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ذہانت اور تمہارے علم کا تو یہ حال ہے کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی تم جھگڑا کرتے ہو، تو پھر جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کانا، نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ ہی نصرانی، ولیکن، لیکن، کانا، تھے وہ، حنیفاً، یک طرفہ، مسلمان، وما کانا، نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ حنیفاً، مسلمان سے مراد یہ ہے کہ وہ توحید والے تھے، توحید پر قائم تھے، شرک سے پرہیز کرتے تھے، یعنی وہ مشرک نہیں تھے، تو کس طرح وہ یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ انا، بے شک، اول الناس، قریب ترین لوگ، ابراہیم کے، للذین، وہی لوگ ہیں، لتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، اس سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو توحید پر قائم ہیں، اللہ پر، ہمارے نبی پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولی، دوست ہے، المومنین، ایمان والوں کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا نبیوں میں سے کوئی خاص دوست ہوتا ہے، میرا ولی، میرا دوست، میرے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، ودت، چاہتی ہے، طائفتن، ایک جماعت، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، یہ کہ وہ گمراہ کرتے تم کو، وما یضلون، نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے۔ اس آیت میں یہودیوں کے حسد اور بغض کی وضاحت ہے، وہ حسد اور بغض جو وہ اہل ایمان سے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر دے، یعنی مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل کتابی، اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، وانتم، اور تم، تشہدون، گواہ ہو۔ گواہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس بارے میں علم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما تلبسون الحق،
کیوں تم ملاتے ہو حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ اور تم تَعْلَمُونَ جانتے ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا جرم یہ کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں تاکہ لوگوں پر حق واضح نہ ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، یعنی ان کی کتاب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور ہماری کتاب قرآن کریم کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپاتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتے تاکہ لوگوں پر حق واضح نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، اور تم یہ بات جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا بھی برحق ہے، اور ہماری کتاب قرآن کریم کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتے تاکہ لوگ اس پر ایمان نہ لے آئیں۔ یعنی ان تمام آیات میں یہودیوں کے بغض اور حسد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔